قرآن کریم کی تفسیر کا ایک طریقہ وہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اردو کی چند تفسیریں لائے گا اور اردو کی تفسیریں پڑھ کر کے وہ تفسیر کرنے بیٹھے گا. یہ طریقہ مستند نہیں ہے. مستند طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ علم تفسیر طالب علم بن کر کے پڑھی جائے. یہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں میڈیکل کی کتابیں لا کر کے پڑھے گا اس کی بنیاد پر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. بس ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر چند اردو کی تفسیریں پڑھے گا اس کی بنیاد پر وہ مفسر نہیں بن سکتا. ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں حدیث کی چند کتابیں پڑھے گا اس کی بنیاد پر وہ حدیث بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح سے کوئی انسان اگر اپنے گھر میں مسائل کی چند کتابیں پڑھے گا اس کی بنیاد پر اس کو مسئلہ بیان کرنے کا حق نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ کسی علم کو استاد کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنا ہوگا. لا پر گفتگو وہی کر سکے گا جس نے لا کالج کو پہلے جوائن کیا ہوگا. تفسیر پر وہی گفتگو کر سکے گا جس نے پہلے باقاعدہ علم تفسیر پڑھا ہوگا. اور علم تفسیر جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے جب اس طرح سے پڑھا ہوگا تو اس کے بعد بھی تفسیر کرنے کا حق ہوگا. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھا ہوا انسان تفسیر نہیں کر رہا ہوگا بلکہ وہ تحریف کر رہا ہوگا. تو سب سے پہلے ان مدرسوں کے اندر قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے. پہلے اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے اور وہ استاد تیاری کر کے آتا ہے اور طالب علم کو تیاری کراتا ہے. پھر وہ ترجمہ پڑھاتا ہے اور وہ ترجمہ اس طرح سے پڑھاتا ہے اس کے سامنے کوئی لکھا ہوا ترجمہ نہیں ہوگا. طالب علم قرآن کا ترجمہ پڑھے گا, اس کو زبانی یاد کرے گا اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کا ترجمہ وہ کرتا ہے بغیر کسی اردو تفسیر کو دیکھے ہوئے. اس کے بعد پھر تفسیر شروع ہوتی ہے اور تفسیر کا مطلب ہوتا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس آیت کی ذیلی تشریحات کیا ہیں. اور تفسیر پڑھاتے ہوئے پھر صحابہ نے اس آیت کے بارے میں کب کیا کہا, پھر بڑے بڑے مفسرین نے کیا کہا. اور مفسرین کی ایک لمبی فہرست ہے جیسے علامہ قرطبی, جیسے علامہ بغوی, جیسے امام رازی, جیسے امام ابن کثیر, جیسے امام ابن جریر طبری, جیسے تفسیر مظہری یا تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی. مفسرین کی ایک لمبی فہرست ہے. بعض مفسرین تفسیر کرتے ہیں قرآن کی سائنسی انداز سے, بعض قرآن کی تفسیر کرتے ہیں منطقی انداز سے, بعض قرآن کی تفسیر کرتے ہیں فلسفے کے انداز سے, بعض قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تصوف کے انداز سے, بعض قرآن کی تفسیر کرتے ہیں فقہی مسائل کے اعتبار سے, اور بعض قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تمام کو جوائنٹ کر کے. اس طرح سے ہر تفسیر, جیسے علامہ ابن کثیر نے تفسیر کی ہے حدیث کی روشنی میں, علامہ رازی نے تفسیر کی ہے فلسفی کی روشنی میں, علامہ مظہری نے تفسیر کی ہے فقہی مسائل کی روشنی میں. غرض ہے کہ نہج الگ الگ ہوتے ہیں, وہ تمام نہج سمجھے اور پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کا حقدار ہوتا ہے. اس کے بغیر قرآن کریم کی تفسیر نہ کرنے کا حق ہے, اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن کی صحیح تفسیر نہیں ہوتی ہے.